وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر درس نمبر 1099، آیت نمبر 65-66، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری جڑ کاٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 65، لفظی ترجمہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان پہ عذاب لانے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا، وہ بیس بدل کے آئے۔ ان کی بات چیت ہو رہی ہے لوط علیہ السلام سے۔ تو خیر، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی ایمان والوں آگے اور آپ پیچھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے انہیں اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، اور بہت ہی ایک نازک صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ کو دیکھیں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، آپ خود دیکھ لیں۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، کیا اس میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت ہے؟ نو۔ کیا میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتے ہیں، جو اخلاق اپناتے ہیں، کیا اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر وہ اخلاق بناتے ہیں اپنے؟ نو۔ تم
من چاہی زندگی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ تو میں آپ کو گزشتہ سبق میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا اندازہ تو لگائیں کہ کس قدر ہم گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہم نے منزل بدل لی ہے، اللہ کو ہماری منزل، ہم نے اللہ کو منزل بنانا چاہیے تھا اور ہم بھٹک گئے ہیں، اور قصداً عمداً دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اس وقت ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ نازک صورتحال ہے سامنے کا، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں یہ جملہ آیا ہے سامنے کرام، وغرتہم الحیات الدنیا، کافروں کے بارے میں یہ جملہ آیا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، سوچنے کا مقام ہے، سوچ و بچار اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ مضمون میں یعنی شاید میرے سننے والے یہ سوچیں کہ بھئی سبق یہ پڑھتا نہیں ہے اور ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور بات چیت کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی ایک مزاج اور عادت ہوتی ہے، تو میں تو ایسے ہی کر رہا ہوں، جہاں بھی عبرت کا مقام آتا ہے میں رک جاتا ہوں، عبرت لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں مثال کے طور پہ آپ مردان میں مردان سے ہوں، جو میں مردان کی مثال دیتا ہوں، کراچی جانا ہے میں نے، اور میں اپنے اہل خانہ کو وہاں ایک شادی میں نے شرکت کرنی ہے، شادی ہے یا کوئی کام ہے جو بھی ہے، تو 3 دن کا سفر ہے مثال کے طور پہ، 3 دن میں نے پہنچنا ہے، 3 دن کے بعد وہاں بارات اور ولیمہ وغیرہ سارے فنکشنز ہیں۔ اب میں اگر سفر شروع کروں گا، میں پہلے کبھی نہیں گیا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، یا کوئی بھی انسان ہو، آپ میں سے کوئی بھی انسان ہو، تو جب سفر آپ شروع کریں گے، ڈرائیور یعنی آپ کار چلا رہے ہیں، بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، تو ایک تو آپ اپنا سامان وغیرہ جو ضروری سامان ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ میں اصل میں بات کر رہا ہوں راستے کی، آپ کو راستہ نہیں معلوم تو پھر آپ راستہ پوچھتے ہوئے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ یعنی راستے ہیں مختلف، تو اس پہ اگر آپ کو اپنی منزل معلوم ہے تو پھر منزل کا پوچھیں گے کہ بھئی کراچی کا راستہ، یعنی اگر آپ نے سفر شروع کر دیا کراچی کا اور آپ کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہے تو راستہ تو ہے لیکن بس آپ گاڑی دوڑاتے رہیں گے، آپ کو منزل کا نہ کسی سے پوچھیں گے نہ منزل معلوم ہوگی آپ کو۔ تو 3 دن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ یا 2 دن میں یا 1 دن میں آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ مطلب 1 دن کا چلیں 24 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے کراچی تک، فرض کر لیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے، اور موٹر وے تو کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، آپ کو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اور اس میں کافی موڑ وغیرہ آتے ہیں موٹر وے میں، اور سائن بھی نہیں لگے، مثال کے طور پہ سائن اگر لگے بھی ہیں کہ بھئی آپ کو اپنی منزل تو بھولی بھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ہماری مثال ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا یہ یعنی 24 گھنٹے میں آپ نے پہنچنا تھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یعنی 7 دن میں کراچی پہنچ جائیں گے؟ آپ کو تو منزل ہی کا پتہ نہیں ہے جناب۔ ہماری یعنی ایسی مثال ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، کسی مرد سے پوچھ لیں، عام مرد سے پوچھ لیں، خاص سے پوچھ لیں، چلیں آج ہمارے وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، اور یہ ان 4 لوگوں سے پوچھیں کہ انسان کی منزل کیا ہے، یا چھوڑیں
ایک گاڑی بان سے پوچھیں، ایک خان سے پوچھیں، ایک عالم سے پوچھیں، مدرسے کے طالب علم سے پوچھیں، اس کے استاد سے پوچھیں کہ انسان کی منزل کیا ہے، تو وہ تو یہ بات تو کہیں بھی ایسی نہیں ہے منزل کے بارے میں، نہ ایسی بتائی جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے یعنی مدرسوں کے سبق پڑھانے والے اور سبق سیکھنے والے، ان کو بھی منزل کا نہ بتایا جاتا ہے نہ وہ پوچھتے ہیں، رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ یہ دیکھیں وہ ہمارا ہماری جو تعلیمی نظام ہے نا، یہ اسکولوں کا رٹا سسٹم، تو ہم بھی خود رٹے لگاتے تھے 9th 10th میں 7th میں، سمجھ کے تھوڑی پڑھتے تھے۔ رٹا سسٹم ہے، بس وہ لکیر کے فقیر ہیں۔ استاد بھی کتاب پڑھ کے آتے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں، بس وہ طالب علم کو کہتے ہیں ہوم ورک کہ بھئی یہ تمہیں کل یاد ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسے طالب علم کو، رٹے والے کو؟ ہماری خود میری بچیاں ہیں اور سب یہ رٹا سسٹم، اور جب دیکھو تو اچھے نمبر لاتی تھی۔ رٹا سسٹم، نمبر اچھے، 1st ڈویژن 2nd ڈویژن، میرے تقریباً بچے جو ہیں اسی طرح اچھی ڈویژنوں میں پاس کیا ہے انہوں نے۔ لیکن کیا تھا رٹا سسٹم؟ یہ ہمارا، خیر میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں منزل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، چیلنج کہ آج کے مسلمان کو اپنی منزل، حقیقی منزل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، بہرحال میں اپنی وہ بتا رہا ہوں، اپنی ایک آبزرویشن بتا رہا ہوں۔ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ظاہر کے دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ آپ دیکھیں سب لوگ مسلمان، فرد ہو یا افراد ہوں یا قوم ہو یا پوری ملت ہو، ملت اسلامیہ 1.5 ارب، ان کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ چلو پتہ ہے یا نہیں ہے وہ نہیں، لیکن منزل انہوں نے یعنی بھٹک گئے ہیں۔ منزل دنیا ہے، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان دنیا کے لیے زندہ ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ بڑی 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 ناراضگی والی آیت ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا لیکن وہ اللہ کی یاد سے پھر گیا، اس کے بارے میں اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب دنیا کے علاوہ تو اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو محسوس کریں ذرا، اور آپ یعنی کچھ ہل جل کریں، کچھ ارادہ کریں۔ دیکھیں غلط راستہ، بھٹکا ہوا مسافر، یہ تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، پھر ہمیں یعنی یقین ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ عام طور پہ آپ ایسا سنتے ہوں گے، ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہے، بڑے یعنی واضح شریعت سے، دین سے کوئی کام نہیں ہے، مسلمان ہے، نماز روزہ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ دو، مخلوق خدا کو درد نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، یتیموں کا خیال رکھو اور مخلوق خدا کو ایذا نہ پہنچاؤ، بس یہی دین ہے سارا۔ باقی نماز تو اللہ کا وہ ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں نہیں، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ تو تم حقوق العباد کا خیال رکھو، اللہ کے حقوق کے ساتھ
دیکھیں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں گے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ بس یہ نہ کسی کو تکلیف دو، نہ کسی کا مال کھاؤ، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، بس تم کامیاب ہو۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے۔ تو یہ ہماری کیفیت ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، منزل تو ہم بھٹک چکے ہیں، لیکن ہمیں منزل بھٹکنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی کو ہم اصل راستہ، جو منزل ہم نے بنا لی ہے اسی کو منزل گردانتے ہیں، عملی طور پہ، زبان سے نہیں کہتے۔ رخ ہمارا دنیا کی طرف ہے اور اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، بھئی یہ سارے لوگ ایسے ہی ہے، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم اس وقت مسلمان قوم جو بظاہر مسلمان ہے، سب سے بڑی مجرم اسلام کی اور اسلام کی دشمن اور مجرم یہ مسلمان قوم ہے، سب سے بڑی مجرم۔ اوروں کے جرائم ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بڑی مجرم۔ دیکھیں، ہم پہ جو ذمہ داری تھی قرآن کی، اسلام کی اور دین کو اور لوگوں تک پہنچانے کی، وہ تو ہم نے کلیتاً چھوڑ دی ہے۔ کیا ہمارا اجتماعی طور پہ کوئی ادارہ ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے لوگوں کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے۔ نو، ایسی تو کوئی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ لوگوں نے کچھ نقل اتاری ہے، لیکن وہ نہیں امت کے حساب سے کوئی جماعت ہم میں ہے۔ ایک تو ہم امت ایک نہیں رہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، شیعہ الگ ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم الگ ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سب سے الگ ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم سب سے الگ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سب سے الگ ہیں، دیوبندی زندہ باد، ہر ایک زندہ باد کا نعرہ لگا لے اپنے ساتھ۔ شیعہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ راہ راست پہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسلک اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، بلکہ دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے بھی لگاتا ہے۔ بریلوی، مجھے معلوم ہے بریلوی مکتب فکر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، کیوں؟ کہ وہ تو مشرک ہیں۔ پھر اہل حدیث، آپ کو معلوم ہے، یہ میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، اور بھٹکے ہوئے ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس تو یعنی دو بنیادیں ہیں، قرآن اور حدیث، لیکن ہو یا رہا ہے کہ یہاں جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کی جو تشریح ہمارے بزرگوں نے کی ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور اسلام کی جو تشریح مخالف فرقے کے بزرگوں نے کی ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے بات ذرا نکل چکی ہے، اور سب لوگ قرآن و حدیث کے دعوے دار ہیں، سب لوگ قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں، سارے لوگ۔ تو دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں نے ذرا اس پہ آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ انفرادی طور پر کہاں کھڑے ہیں، کہ آپ اللہ والے ہیں، یا آپ اللہ والی ہیں، یا دنیا والی ہیں۔ تو یہ تو آپ بڑی یعنی اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کہ اگر آپ کی خوشی یا غم دنیا کے معاملات پر ہے تو آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا کے بارے میں
کچھ ملتا ہے آپ کو تو خوش ہو جاتے ہیں، کچھ چھن جاتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ دنیا کی آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا آپ چھوڑ دیں، اہمیت کی بات ہے۔ اہمیت دیکھیں، مسلمان کی نظر میں اہمیت ہونی چاہیے آخرت کی، اللہ کی رضا، اور یہ رضا الہی جو ہے یہی نصب العین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا تھا، اور وہ کامیابی سے اس منزل کو حاصل کر لیا انہوں نے۔ اب جس صحابی کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماضی کا صیغہ ہے۔ لیکن آج کسی بھی شخص کے بارے میں جو عوام ہے، عوام، بالکل عوام، اس کے بارے میں کیا ہم جو مر جائے تو اس پہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ آج تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے بہت زیادہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے سر اٹھایا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے ہمارا سر۔ اور ہم دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ہم زندہ ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے لیے زندہ ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جان دے رہے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہماری جو زندگی کی گزارنے کی بنیاد ہے، ہماری زندگی گزارنے کی جو بنیاد ہے وہ دنیا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی، آپ عام طور پہ خبروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں کو، اس میں 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، کسی شادی کی بارات کی تقریب میں بھیج دیا، خود گھر میں تھا، راستے میں گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کسی جو ہوتا ہے نا ٹریلا، وہ سب آ گئے ٹریلے کے نیچے، اور چاروں یعنی 3 بچے اور ایک بیگم صاحبہ، ایک بڑا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا، وہ سب مر گئے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ناراض نہ ہو، یہ مثال ذرا ہو سکتا ہے آپ کے دل کو تکلیف ہو کہ میں یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہے۔ میں صرف آپ کو وہ حادثے پہ میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا اثر لیا۔ آپ کی دنیا صرف یہ بیوی بچے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ہمارا انداز فکر ہے سامنے کا، یہ سوچ زندگی گزارنے کا ایک سوچ ہے ہماری، کہ ہم ظاہر کو ہم نے مدعا بنا لیا ہے اپنا، ظاہر کے لیے۔ آج کا انسان بلکہ مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، ظاہر ہی کے لیے وہ جینا چاہتا ہے، یہ امنگیں، اس کے جذبے، اس کی تڑپ سارے ظاہر کے لیے۔ اور آخرت، اللہ کی رضا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، ان کی دعائیں لینے کے لیے، ان کی دعا کے لیے، ان کی راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتا دیں، یہ تو میں اگر آپ کو کہوں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہماری ترجیحات ہیں، یا اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری، اللہ کے دیدار کے لیے تیاری؟ یہ بہت یعنی اہم بات ہے۔ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، اللہ کی ملاقات کی امید میں زندگی گزاریں، اور اس کے لیے ہی اپنا تن من دھن لٹا دیں۔ ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ
قیامت حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، تو دیکھیں دھوکے کی زندگی نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، یا جو بھی ہے ناس ہے یا آمنو ہے، ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ دھوکے باز دھوکہ نہ دے دے گئی۔ تو یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، دھوکے میں تو ہم آ چکے ہیں، اور وہ دھوکے باز ہمیں احساس تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اس سے ہم نے دوستی رچا لی ہے۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کے یعنی ان کے بارے میں واقعہ ان کا ہے، اور گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا کہ لوط علیہ السلام فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آج کا جو سبق ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، کہ آپ راتوں رات جو ہے ان کو لے کے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، یہ اس پہ میں نے بڑا وہ آپ کو بات بیان کی ہے کہ وہ مخلوق جو بڑی چاؤ سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے دنیا میں بھجوایا تھا، اس نے پیغمبر کی بات نہ مانی، اب ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اسی طرح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہم سب کی جڑ کٹ جانی ہے، ہم سب دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے ہمارا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هؤلاء مقطوع مصبحین۔ اللہ ترجمہ سنا دیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، پس تم اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر نکلو اور تم ان کے پیچھے چلو۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے واپس، اور جہاں کا حکم ہے وہاں چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو قطعی طور پہ یہ بات واضح کر دی تھی، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی
شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔